بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حنا ربانی کھر کی قیادت میں پاکستانی وفد کی کابل آمد۔ تفصیلات کے مطابق پاکستانی وزیر مملکت برائے امور خارجہ حنا ربانی کھر کی قیادت میں پاکستانی وفد کابل پہنچ گیا ہے۔ کابل ایئرپورٹ پر افغان نائب وزیر اقتصادی امور عبداللطیف نے پاکستانی وفد کا خیر مقدم کیا۔ پاکستانی سفارت خانے کے افسران بھی کابل ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی کی پاکستانی وزیر مملکت برائے امور خارجہ حنا ربانی کھر اور وفد سے ملاقات ہوئی ہے۔ امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے پاکستان کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ حنا ربانی کھر اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد سے سٹار پیلس میں ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی حفظہ اللہ نے دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان مثبت اور اچھے تعلقات کو عوام اور خطے کے مفاد میں اہم قرار دیا ہے۔ انہوں نے پاکستان میں قید افغان قیدیوں کی رہائی، دونوں ممالک کے درمیان سفر کرنے والے مسافروں کے لیے سہولیات کی فراہمی اور تجارت ٹرانزٹ ریٹ کی ترقی پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ٹاپی ٹاپ ریلوے لائن اور دیگر بڑے منصوبوں کو شروع کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے سیاسی تعلقات، اقتصادی ترقی اور سلامتی کے حوالے سے امارت اسلامیہ کے موقف کی وضاحت کی ہے۔ ساتھ ہی پاکستانی وفد نے پاکستان میں افغان مہاجرین کے ساتھ اچھے سلوک، سفری راستوں اور ویزوں کے حوالے سے مسائل کے حل کے لیے تعاون کرنے کا وعدہ کیا اور کہا کہ افغانستان کے ساتھ تجارت اور ٹرانزٹ کو مضبوط اور وسعت دینے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ ملاقات میں حنا ربانی کھر نے کہا کہ افغانستان اور پاکستان دو مسلم پڑوسی ممالک ہیں اور ان میں ثقافتی مشترکات بھی ہیں، اس لیے دونوں ممالک کی حکومتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور باہمی مفادات کا تحفظ کرنا چاہیے۔ وزیر کانکنی اور پیٹرولیم شیخ شہاب الدین دلاور نے صوبہ کابل میں کوئلہ اسٹاکس کا دورہ کیا۔ تفصیلات کے مطابق کانکنی اور پیٹرولیم کے وزیر شیخ الحدیث شہاب الدین دلاور اور ان کے وفد نے ضلع سبز کے کوئلے کی فروخت کے علاقوں اور کابل شہر میں 32 کول اسٹاکس کا دورہ کیا اور انہیں کوئلے کی فروخت شروع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے وزارت کے نمائندوں اور کابل کے شہریوں کو مطلوبہ کوئلہ فراہم کرنے والی کمپنیوں کے حکام سے ملاقات کی اور ان سے کوئلہ کی مقررہ قیمت اور اعلیٰ معیار کا کوئلہ فراہم کرنے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا ہے۔ کابل کے شہریوں نے سردیوں کے موسم میں رعایتی قیمت پر کوئلہ فراہم کرنے پر وزیر شیخ دلاور صاحب حفظہ اللہ کا شکریہ ادا کیا اور ان کے ان اقدامات کو سراہا ہے۔ مزار شریف صنعتی زون کی بسکٹ فیکٹری شکور قناعت بخش، جس میں 600 مزدور 2 شفٹوں میں کام کرتے ہیں، پہلی بار اپنی پیداوار 4 ٹن بسکٹ قازقستان برآمد کر رہا ہے۔ اونچی عمارتوں پر دھواں فلٹر کرنے والے پلانٹس کی نگرانی شروع۔ تفصیلات کے مطابق فضائی آلودگی کو کم کرنے کے لیے کابل میونسپلٹی حکام نے بلند عمارتوں پر دھواں فلٹر کرنے والے پلانٹس لگانے کا آغاز کیا تھا۔ آج کابل میونسپلٹی کے شعبہ تحفظ ماحولیات کے ملازمین نے تیسرے اور چوتھے حلقہ میں بلند و بالا عمارتوں میں دھواں فلٹر کرنے والے پلانٹس کی تنصیب کی نگرانی اور جائزہ لیا ہے۔ پولیس ٹریننگ سینٹر سے 397 پولیس اہلکار تربیت مکمل کر کے فارغ التحصیل۔ تفصیلات کے مطابق پروان کے پولیس ٹریننگ سینٹر سے 397 پولیس اہلکاروں نے تربیتی کورس مکمل کر کے فراغت کی اسناد حاصل کی ہیں۔ تربیت مکمل کرنے والے اہلکاروں نے ایک تقریب کے دوران صوبے کے اعلیٰ حکام کی موجودگی میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ تقریب میں پولیس ٹریننگ سینٹر کے ڈائریکٹر مولوی انصار اللہ مہاجر، صوبائی پولیس سربراہ ملا عزیز اللہ عمر، نائب گورنر مفتی محمد ادریس انوری، صوبائی اٹارنی جنرل شیخ محمد قسیم محمدی سمیت مختلف مکتبہ فکر کے افراد نے شرکت کی ہے۔ قدرتی وسائل سے مالا مال افغانستان اور کانکنی میں وسیع تجربہ رکھنے والا چین بہترین معاشی شراکت دار ہو سکتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق وزیر صنعت و تجارت نور الدین عزیزی نے چین میں تیسری شہروں کی دوستی کے بین الاقوامی نمائش کی افتتاحی تقریب میں آن لائن طور پر شرکت کی ہے۔ باختر نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق وزارت صنعت و تجارت نے آج ایک پریس ریلیز میں کہا کہ اس تقریب میں نور الدین عزیزی نے کابل میں چین کے سفیر وانگ جو کی جانب سے افغانستان کی برآمدی اشیاء پر کسٹم ٹیرف ختم کرنے پر ان کی کوششوں کی تعریف کی اور کہا کہ اس سے اقتصادی پروگراموں اور اس کے لیے تعاون کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ عزیزی نے مزید کہا کہ افغانستان کے اقتصادی کمیشن، وزارتیں اور سیکٹرل دفاتر مسائل اور رکاوٹوں کو دور کر کے افغانستان اور پڑوسی ممالک بالخصوص عوامی جمہوریہ چین کے درمیان تجارت بڑھانے کی بنیاد فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق واخان راہداری یا تاریخی شاہراہ ریشم دونوں ممالک کے درمیان تجارت کی شرح کو بڑھا سکتی ہے اور سامان کی آمد و رفت کے لیے ایک قابل اعتماد راستہ بن سکتا ہے۔ انہوں نے اس راہداری کو کھولنے کے لیے امارت اسلامیہ افغانستان کی تیاری
جاری کے بارے میں بات کی اور عوامی جمہوریہ چین سے کہا کہ وہ اس راستے کو کھولنے کے عمل کو تیز کرے۔ عزیزی کے مطابق قدرتی وسائل سے مالا مال افغانستان اور کانکنی کا وسیع تجربہ رکھنے والا چین بہترین کاروباری شراکت دار ہو سکتا ہے۔